الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی جو رب کائنات نے ہمیں دین کا سمجھ عطا فرمایا، آج مختصراً میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کی کچھ نشانیاں جو سورۃ فرقان آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمائے ہیں کہ ایمان والے لوگ کی ایک تعریف اور ایک پہچان یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے خود کو بچاتے ہیں اور غیر تہذیب، غیر مذہب اور غیر دستوری اسلام کے کاموں میں نہ وہ شامل ہوتے ہیں، نہ انہیں ان باتوں پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں عنوان یہ ہے کہ کرسمس کے حوالے سے کہ آج کل 25 دسمبر جو سارے دنیا میں کرسمس منائی جاتی ہے، یہ کرسمس کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیان میں نے پیش کیا ہے۔ کرسمس ایک بہت سخت اس کی تعریف ہے، جس کی معنی ہے کہ رب العالمین کی شادی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ شادی ہو رہی ہے، شادی کا سال، یعنی فرمایا اللہ کریم نے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے نیکی کا کام سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائے بزرگانہ، یعنی کہ کھیل اور تماشے کی باتوں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جو باتیں لغو ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، ان سے وہ دور بھاگتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آئے، اور یہاں اس آیت میں جو ذکر ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کریم کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کریم کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، ایمان کی طرف بڑھے آتے ہیں، جب بھی اگر کوئی ایسی فضولی بات ہوتی ہے تو اسے یہ بھاگ جاتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ان کی میلوں میں شامل ہوتا ہے، ان کے مجلسوں میں شامل ہوتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے، ان کے ساتھ میل و مچیلے کر لیتا ہے، یعنی یہ انہی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ملاقات نہ کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ملاقات کرتے تھے، کافروں سے ملتے تھے، انہیں تبلیغ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، لیکن جب ان کے میلے ہوتے تھے ان کے میلوں میں نہیں جایا کرتے۔ جیسے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پکڑیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کافروں کا میلہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ چلو میلے پہ چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے
ایک بہانہ کیا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. یعنی مجلسوں سے بچنا چاہیے، کرسمس اور کرسمس کی مبارکباد سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام اور دین کے خلاف ہے. عزیزان محترم، میری یہ گزارش ہے کہ ایسے ایسے مجلسوں سے بھی دور ہو جائیں اور ایسی مبارکباد سے بھی دور ہو جائیں. اکثر ہمارے جو یہ تو یہود و نصارہ کے کام ہیں، لیکن اکثر ہمارے بھائی مسلمان جو بھائی ہیں وہ بھی اس کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں. بھائی جب آیت ہے کہ ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس، مسلمان آ گیا السلام علیکم، ہیپی کرسمس. بھائی شام کو بول گئے ہیپی کرسمس. ہر طرح سے ہیپی کرسمس کی جو ہے میسیجیں آنے لگتے ہیں، اور اس پہ ہمارے دوست حضرات اور بہت سے لوگ اس پہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہیپی کرسمس، ہمارے کرسمس منائیے، اور خوشبو بڑے بڑے لائٹیں، بڑے بڑے جو ہے روشنیاں، چراغات کرتے پھرتے ہیں کہ ہیپی کرسمس ہو گئی. یہ ایسے چراغات سے بچیں، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم کے زمرے کے ساتھ اگر آپ اسی حوالے سے اگر ان کو فوکس کریں گے تو آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے اور کل قیامت کے دن انہی کے صف میں کھڑے ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں کھڑا کرے اور ان جہال کے صفوں سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.